جی دوستوں، پھر آپ لوگ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکینڈینیویا آنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ سویڈن، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یونیورسٹی ایڈمیشنز ڈاٹ ایسی ایک سنگل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز اپلائی کیے جاتے ہیں. تو آج کی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اکاؤنٹس پہ کس طرح کریٹ کریں گے، کیسے یونیورسٹیز کو سلیکٹ کرنا ہے، کون سے پروگرام کو سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمارے ایڈمیشن کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کن سٹیز کو ہمیں فوکس میں لے کے چلنا چاہیے، تو اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے. تو ویلاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. تو چلیں پھر چلتے ہیں، گھر تک ہی چلتے ہیں، سکون سے بیٹھ کے کمپیوٹر اسکرین پہ ہی دیکھتے ہیں. نیو اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس پروسیس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں. تو یہاں لاگ ان پہ ہم کلک کریں گے اور کریٹ این اکاؤنٹ. اور یہ پوچھا ڈو یو ہیو اے سویڈش پرسنل آئی ڈی نمبر. آف کورس آپ نیو اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگوں کے پاس یہ آئی ڈی نہیں ہوگی تو ہم نو کر دیں گے. کوئی سی بھی اپنی ای میل دے دیجیے. اور پاسورڈ I'm not robot. Password do not match. Okay. I hope this time match کر گیا نہیں کیا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر والا ہمارا. تو یہ اس طرح کنفرمیشن ای میل ایڈریس ایک دے گا. تو یہ کنفرم ای میل ایڈریس کے لیے ہمارے پاس ای میل ایڈریس چیک کریں گے جہاں پہ کوڈ آلریڈی آئی. یہ دیکھیں ویریفیکیشن کوڈ فار یونیورسٹی ایڈمیشنس یہ ہمارے پاس جنریٹ ہو گیا ہے 1970. یہ یہاں پہ ہم سمپلی انٹر کر دیں گے اور نیکسٹ. یہ نیم پوچھ رہا ہے تو چلیں میں اپنا ہی نام یہاں پہ دے دیتا ہوں فی الحال. ڈیٹ آف برتھ آپ لوگ دے دیں گے اپنی. نیکسٹ اپنا یا موبائل نمبر انٹر کرنا مسٹ ہوگا آپ کے لیے، ضرور دیجیے گا. ایڈریس اپنا جو بھی پاکستان، انڈیا یا جس کنٹری سے بھی آپ ہیں تو وہاں کا ایڈریس. Agree to the term and conditions. I have read and understand. Okay, third party marketing. Yes, I would like to receive marketing for آپ. یہ آپ کی مرضی، میں نے نو کر دیا اس کے پر. تو چلیں یونیورسٹی ایڈمیشنس پہ ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ہے. مائی اپلیکیشن یو ڈونٹ ہیو اینی ایکٹیو ایپلیکیشن دکھا رہا ہے. میں دوبارہ مین پیج پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں سلیکٹ کرتا ہوں آٹم 2024. اچھا، جو میکسیمم جو پروگرامس آفر ہوتے ہیں تقریباً ساری یونیورسٹیز میں وہ آٹم میں ہوتے ہیں، اور سارے جتنے پروگرامس ہیں. جبکہ اگر اسپرنگ میں جو دیکھا جائے جو کہ جنوری میں اسٹڈیز اسٹارٹ ہوتی ہیں ایوری ایئر، اس میں نمبر آف پروگرام اویلیبل ہوتے ہیں لائک بہت ہی نہ ہونے کے برابر. تو کوشش کیجیے آٹم کے لیے پریپیئر اپنے آپ کو کیجیے. اچھا خاصا بھی آپ کے پاس ٹائم، اگر آپ کی ایجوکیشن پچھلی کمپلیٹیڈ ہے تو آٹم میں چانس ضرور لیجیے ایڈمیشن کا. تو چلیں میں آٹم 2024 کو سلیکٹ کرتا ہوں. فائنڈ کورسز میں جاتا ہوں. اسٹریٹ آتے ہیں پروگرامس میں اور ماسٹر لیول میں آ جاتے ہیں. ابھی بیچلر کو نہیں دیکھتے، ماسٹرس لیول میں ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں. پروسیس ایک ہی ہے، سیم پروسیس ہے دونوں کا. کچھ چیزیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپس بتا دوں گا. تو دیکھیں اب پروگرام میں ماسٹر لیول میں ہمارے پاس کتنے پروگرام اویلیبل ہیں پورے سویڈن میں. 1033 50 ہر پیج پہ مجھے 50 دکھا رہا ہے. 1033 ٹوٹل رزلٹ ہے. اوکے، تو چلیں ابھی میں رینڈم دیکھ لیتا ہوں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں آل یونیورسٹیز. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس یونیورسٹی میں. اگین وہی شہروں کی بات آتی ہے. اگر آپ اسٹاک ہوم، گوتھنبرگ یا مالمو میں آنا چاہتے ہیں تو اپرچونیٹیز آف کورس زیادہ ہے. پارٹ ٹائم جاب کی، فل ٹائم جاب کی، انٹرویوز وغیرہ بگ سٹیز ہیں، زیادہ کمپنیز ہیں، تو انٹرویوز وغیرہ کے لیے آپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے اتنے زیادہ مطلب پرابلم نہیں ہوگی یا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. باقی جاب فیئرس وغیرہ ہوتے ہیں تو اگین وہی کہ یونیورسٹیز میں بھی ارینج ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹیز میں تقریباً ارینج ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ بگ سٹی میں تو وہاں پہ اور زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بگ سٹیز میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایکسپینسو بہت ہوگا. آپ کو ٹرانسپورٹ کے ہر منتھ کے پاسز چاہیے ہوں گے ٹریول کے. آپ کی اکوموڈیشن مہنگی ہوگی. زیادہ تر بگ سٹیز میں اکوموڈیشن اتنی لمبی کی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹ شارٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں شیئر کرنا پڑتا ہے یا کوئی ایسے پرائیویٹ ہاؤسنگ پہ جانا پڑتا ہے جو کہ اچھی خاصی ایکسپینسو ہو جاتی ہے.
جبکہ چھوٹے سٹیز میں اپرچونیٹیز تو کم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپینس بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. لائک جو ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کو نہیں لینی پڑتی، یا آپ کے اوپر اگر آپ لینا چاہیں، لیکن وہ زیادہ تر یونیورسٹی کی ہاؤسنگ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ جو ہوتی ہے وہ کلوز ہی ہوتی ہے یونیورسٹی کیمپس سے. تو زیادہ تر لڑکے زیادہ تر لڑکے سائیکل لے لیتے ہیں یا واک کر کے ہی اپنا سلسلہ چلاتے ہیں. تو خیر یہاں پہ ہم کوئی سی بھی یونیورسٹی سلیکٹ میں نہیں کرتا. بھی میں یہاں سے بزنس ایڈمنسٹریشن دیکھ لیتا ہوں. چلیں اس میں بھی کوئی ایک بزنس ایڈمنسٹریشن پرٹیکولر کمرشل لا، اکنامک ہسٹری، بہت ساری چیزیں. تو بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے سلیکٹ کر لیا ہے. ٹوٹل ہمارے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن میں اچھا بزنس سے ریلیٹڈ تو بہت ساری پروگرامس اویلیبل ہیں. صرف ایک بزنس مینجمنٹ میں 86 پروگرامس اس وقت ٹوٹل اویلیبل ہیں. لیکن اگر ہم یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ آل بزنس میں بزنس کے ہی آل سبجیکٹ کر لیں تو اکنامکس، ایڈمنسٹریشن، مارکیٹنگ، یہ ساری چیزیں ملا کے انٹرنیشنل مینجمنٹ، لیڈرشپ، سپلائی چین، تو ٹوٹل 167 پروگرام بزنس اسٹڈیز میں آپ کو اویلیبل ہوں گے. تو چلیں اس میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. اچھا ماسٹرس پروگرام آپ میکسیمم 4 سلیکشن کر سکتے ہیں. کسی بھی ایک ہی یونیورسٹی میں آپ 4 سلیکشن کر لیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، لیکن ٹوٹل 4 پروگرام سلیکٹ کر سکتے ہیں. جبکہ بیچلر میں آپ 8 پروگرام سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز آتی ہے 120 کریڈٹ آورس ماسٹرس پروگرام میں. اور کچھ ماسٹر پروگرام ہوتے ہیں، میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے 60 کریڈٹ آورس. تو 120 اور 60 میں فرق یہ ہے، 60 1 سال کی پڑھائی ہے اور 120 2 سال کے پڑھائی ہوگی. تو اگر آپ نے 3 سال کا بیچلر ڈگری کیا ہے جو کہ آنرس کہلاتا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا 120 آپ کی یہاں پہ اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، لیکن آپ پھر میرٹ میں کوالیفائی نہیں کریں گے. جب ایڈمیشن رزلٹ آئیں گے تو آپ ہو سکتا ہے اپنی پلیس لوز کر جائیں. تو آپ کوشش یہ کیجیے کہ 120 کریڈٹ آورس 2 سال والے ماسٹرس میں اپلائی کریں. لیکن اگر آپ نے 2 سال کا بیچلر اور 2 سال کا ماسٹرس کیا ہے، یا بیچلر آپ کا 4 سال کی انجینئرنگ یا بزنس کی جو بھی پڑھائی ہے، تو پھر آپ 60 کریڈٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے 4 سال کی پڑھائی کی ہوئی ہے تو آپ 60 120 دونوں کے لیے 1 سال یا 2 سال کے ماسٹرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 3 سال کی کیا اگین تو صرف 120 کریڈٹس آور کے لیے اپلائی کیجیے گا. تو چلیں میں یہ دیکھ لیتا ہوں. ایک میں بزنس پروسیس کنٹرول سپلائی چین مینجمنٹ دیکھ لیتا ہوں. تو یہاں میں اس وقت رینڈم 4 سلیکشن کر لیتا ہوں. اپنی اکنامکس ماسٹرس پروگرام کر لیتا ہوں. یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجیے گا یون شاپنگ یہ شہر کے نام ہے، ویخے شہر کا نام ہے، یون شاپنگ شہر کا نام ہے، یہودینگ یہ اسٹاک ہوم ہے. تو اس طرح سلیکشن ہو کے اب مائی سلیکشن پہ آپ جائیں گے اسٹریٹ. تو یہ ساری وہ کورسز یا پروگرام ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اسٹارٹ اپلیکیشن کریں گے. یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ پریورٹائز کریں آپ کون سے پروگرام میں انٹرسٹ ہیں، فرسٹ پریورٹی پہ، سیکنڈ اور تھرڈ. تو اچھا اس میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیے گا، اگر آپ اسکالرشپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر یونیورسٹی یا تقریباً سبھی یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ ان کے پروگرام کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں گے تبھی آپ ان کے اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. تو ادروائز وہ آپ کے اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کریں گے. تو کوشش یہ کیجیے گا کہ جس بھی پروگرام میں آپ انٹرسٹڈ ہوں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یار اسکالرشپ بھی میں ٹرائی کرتا ہوں، اگر مجھے مل جاتی تو بہت ہی بیسٹ ہو جائے گا، تو اس کو آپ پریورٹی پہ رکھیے گا. تو ہم یہاں کنسیڈر کر لیتے ہیں یونیورسٹی آف خوفدہ کہ ہمارے پریورٹی بھی ہے اس ڈگری کی اور اس میں چانسز بھی ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ مل سکتی ہے. تو اس کو ہم نے پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے سمپل. اور یہ ہمارے سارے سلیکشن سے باقی کنٹینیو کریں گے. اب یہاں پوچھ رہا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ویئر ڈیڈ یو کمپلیٹڈ یور اسٹڈیز. تو لائک پاکستان یا جس کنٹری سے بھی ہیں تو آپ وہ سلیکٹ کر لیجیے. اپلیکیشن فی آئی ہیو ریڈ دا انفارمیشن آن دس ویب سائٹ اینڈ بلیو دیٹ آئی ایم ناٹ ریکوائرڈ ٹو پے این اپلیکیشن فی. اچھا اس کے بارے میں یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو کن کنڈیشن پہ اپلیکیشن فی پے نہیں کرنی پڑتی. اگر تو آپ سویڈش سٹیزن ہیں یا یورپین یونین اور سوئٹزرلینڈ یہ سارا ای میں آتا ہے یہ ساری، اگر یہاں کے آپ سٹیزن ہیں تو آپ کو فی نہیں پے کرنی اپلیکیشن. لیکن اگر آپ ایون کے آؤٹ آف یورپ ہیں وہاں کے نیشنل سٹیزن ہیں تو آپ کو پے کرنی ہے. ایون کہ اگر آپ سویڈن میں بھی ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں یا اسپاؤس ویزے پہ ہیں اور آپ کا پارٹنر اسٹوڈنٹ ہے یا ورک پرمٹ پہ، تب بھی آپ کو اپلیکیشن فی سبمٹ کرنی پے کرنی لازمی ہوگی. تو اس لیے میں یہاں چیک نہیں لگا رہا کیونکہ ہم اس پے سے اپلیکیشن فی کے پے کرنے سے ایگزمپٹ نہیں ہے، ہمیں پے کرنا ہی ہے. یہ 4 ہماری وہ ہیں
سلیکشن سے اس کو سبمٹ کریں گے اسٹریٹ، سمپلی یہ فنش ہو گئی ہے. اب کنفرمیشن آ گئی ہے ہمارے پاس کہ ہماری اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں تھینک یو فار اپلائنگ ٹو اسٹڈیز ان سویڈن. اوکے، اب یہاں پہ ہم نے اپلیکیشن فی پے کرنی جس کی ڈیڈ لائن دکھا رہا ہے 1 فیبرری 2024. 15 جنوری آپ کی اپلیکیشن فی جو ہم نے ابھی تک سبمٹ کی ہے وہاں تک کی تھی، تو وہ آپ کوشش کریں 15 جنوری تک. اگر اس میں کچھ چینجنگ میں بھی آپ کو وہ بھی دکھا دوں کیسے کرتے ہیں، چینجنگ کرنی ہے تو وہ بھی کر لیں، لیکن 15 جنوری کے بعد نہ آپ نیو اپلیکیشن جنریٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس میں کوئی چینجز کر سکتے ہیں. کہ چینجز کریں گے سبمٹ کرنے جائیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے مطلب ایشو ہو جائے گا، وہ چینج نہیں ہوگی. تو اس کا خیال رکھیں 15 جنوری تک یہ سب چیزیں، بہت ٹائم ہے، آرام سے سکون سے یہ سب چیزیں کمپلیٹ کر لیجیے. 1 فیبرری تک آپ کی ڈیڈ لائن ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی ہم اپلیکیشن فی 900 کروڑ پے کر سکتے ہیں اور یہ 1 فیبرری تک بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اور یہاں پہ یہ کریڈٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں، بینک سے بھی. تو آئی تھنک موسٹ کنوینئنٹ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 2 اپلیکیشن ڈاکومنٹس، اور اسی طرح یہاں کلک کر کے آپ کو اب یہ کچھ انڈرسٹینڈ ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ یا کچھ گائیڈنس ہے، جنرل انفارمیشن ہے ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹس کی، فرام اوریجنل ڈاکومنٹ، کلر، ریڈیبل، یہ ساری چیزیں کا خیال رکھیے گا. PDF فائلس ہونی چاہیے اونلی، اور اپلوڈ یور ڈاکومنٹس. اوکے، اور یہ کچھ کنٹریز ہیں، اگر بنگلہ دیش، کیمرون، کینیڈا، USA، سری لنکا، یہاں سے اگر کیے تو ان کی کچھ اسپیشل ریکوائرمنٹس ہوں گی، انسٹرکشنس ہوں گی. تو وہ اگر آگے یہاں کی ڈگری ہیں آپ کی، یہاں کی ایجوکیشن ہے اور سٹیزن ہے، تو وہ آپ کو کنسیڈر کرنا ہوگا یہ چیزوں کو. کلوز. اچھا، پرووائڈ آئیڈینٹی ڈاکومنٹس. اوکے، تو یہاں ویلڈ پاسپورٹ ہے، ID کارڈ ہے آپ کا ویلڈ، جو بھی سٹیزن ہو، جہاں کے بھی آپ سٹیزن ہیں وہاں کے لیے. انگلش میں نہیں ہے تو آپ انگلش میں ضرور کرا لیجیے، اس کو ٹرانسلیٹ اور اسٹیمپ ہونا چاہیے، ویریفائڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پھر یہاں جاتا ہے پرووائڈ ایجوکیشنل ڈاکومنٹ. اب یہاں پر آپ ایک چیز ضرور دیکھیے، کنٹری ریکوائرمنٹ، ہر اسپیسیفک کنٹری کے حساب سے کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی. تو آپ نے صرف سمپل اس لنک پہ کلک کر دینا ہے، اور یہاں کے اپنے اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے تو I یا P پہ کر لیں. P پہ میں اس وقت کر دیتا ہوں، پاکستان آ گیا. تو یہاں یہ دیکھیں جنرل میٹنگ دا جنرل ریکوائرمنٹ، انٹری ریکوائرمنٹ میٹنگ دا انگلش ریکوائرمنٹس، اس طرح کر کے ٹرانسلیٹ آف ڈاکومنٹ ناٹ ریکوائرڈ. تو جو بھی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ پڑھ لیجیے گا. ڈاکومنٹ جب آپ کی ریڈی ہو جائیں یا ریڈی ہونے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ضرور گو تھرو کر لیجیے گا. تو واپس ہم اپنی اپلیکیشن پہ آ جاتے ہیں. یہاں تھی کہیں اپلیکیشن ہماری. تو یہ ہماری اپلیکیشن جو کہ آلریڈی سبمٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ ابھی کمپلیٹڈ نہیں ہے جب تک ہم اس کی اپلیکیشن فی نہ پے کر دیں اور ڈاکومنٹس اس میں سبمٹ نہ کر دیں. تو اگر یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا پیمنٹ مسٹ بی ریسیو بائی 1 فیبرری، تب جا کے یہ پروسیس اسٹارٹ ہوگا. اور اگر آپ کو اس میں کچھ چینجز کرنی ہے، آج کرنی ہے، 1 مہینے بعد کرنی ہے، لیکن 15 جنوری کے اندر تو یہاں آپ صرف سمپل چینج یور اپلیکیشن پہ جائیں گے. اور یہ دیکھیں 4 ڈگری ہے. میں کہتا ہوں یار اس میں ایک ڈگری مجھے لیٹ سپوز 4th اکنامکس ماسٹر پروگرام، یہ نہیں میں چاہتا، میں کچھ اور دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو میں سمپل اگین وہیں پہ آؤں گا، وہی اپنے جو اسٹیپس ہے اس کو ریپیٹ کروں گا. میں کہتا ہوں ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ اس ٹائم میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، ماسٹرس لیول کی. اس میں یہ 2 دکھا رہا ہے، ایڈمنسٹریشن اور اس کو کنسائز کر لیا. تو یہ اور اس کو نیرو میں نے کر لیا. تو اس کو میں کہتا ہوں بھائی مجھے اچھا یہ اپلائی ڈیجیٹل بزنس میں دوبارہ نہیں سلیکٹ کرتا، کیونکہ یہ میں نے آلریڈی سلیکٹ کیا ہوا ہے اس پہ پروگرام میں. تو میں اس دفعہ یہ سپلائی چین یہ والا کر لیتا ہوں جو ترولہتن میں، اور اس کی فیس ہے 65,000 انسٹالمنٹ پر سیمسٹر. ٹوٹل فیس کی 2,60,000. اوکے، میں سلیکٹ کر لیا. اگین ادھر آتا ہوں. یہ میری جو ابھی نیو سلیکشن ہے یہ یہاں دکھا رہا ہے. اس کو میں اسٹارٹ اپلیکیشن پہ جاتا ہوں تو یہاں مجھے ایک ایرر دے گا. یہ 5 اپلیکیشن ہو گئے. اگر میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تو یہ ایرر دیتا ہے کہ نہیں، آپ کے پاس میکسیمم 4 آپشنز ہیں جو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ایکسیڈ کر رہے ہیں. ایک ڈیلیٹ کر دیجیے. میں نے اکنامکس ڈیلیٹ کر دیا. اب میرے پاس پیچھے رہ گیا صرف 4 سلیکشنس. اب میں کنٹینیو کرتا ہوں تو اس نے کوئی ایرر نہیں دیا. اس نے اگین ریپیٹ کیا کہ بھائی پہلے آپ نے پاکستان سلیکٹ کیا تھا اس اپلیکیشن کے لیے. ہاں جی، میری کوالیفیکیشن پاکستان کی تھی. اس کو آپ نے سبمٹ کر دیا اور اگین واپس اسٹیپ پہ آ کے اوکے کر کے ایگزٹ ہو گیا. جب بھی آپ کا موڈ بنے یا 1 فیبرری سے پہلے آپ نے سمپل یہاں جانا ہے ٹو پیمنٹ اور یہاں فی پے کر دیں گے. اسی طرح ڈاکومنٹس پہ جانا اور ڈاکومنٹ سبمٹ کر دینا. تو یہ سمپل سا پروسیس تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بہت ہی سمپل ہے. ایک ویب سائٹ ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ نہیں جا کے اور دیکھنا ہے کہ یار یہ یونیورسٹی کو انڈیویجول ہم نے سبمٹ کرنی ہے اپلیکیشن یا یہ کسی ویب سائٹ کے تھرو کرنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. سب پبلک اون ہے یونیورسٹی سویڈن میں. تو یہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے ایون کہ لوکل اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کرتے ہیں، چاہے آپ کالج لیول کی ایجوکیشن لیں یا یونیورسٹی لیول کی.
یا ووکیشنل لیول کی، تو یہ ساری جو ہے اسی ویب سائٹ کے تھرو ہوتی ہیں. تو بس امید یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ویلاگ اچھا لگے اگین تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تو پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.